بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے حبیب خوشخبری سنا دے ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو، اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کے لیے کئی باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے دریا جاری ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جنتیوں کو ان باغوں میں سے جب کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور جنت میں انہیں جو پھل دیا جائے گا وہ دنیا کے اندر دیے جانے والے پھلوں سے شکل میں ملتا جلتا ہوگا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنتیوں کے لیے جنت کے اندر پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ ان باغوں کے اندر رہیں گے۔ انسان کی زندگی کی چار خواہشات ہوتی ہیں، ایک انسان کا اچھا مکان ہو، وسیع اور کشادہ مکان ہو جو سہولیات سے مزین ہو، پھر انسان کو کھانے اور پینے کے لیے مختلف پھلوں اور نعمتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر انسان کو دل بہلانے کے لیے بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، اور چوتھی چیز ان نعمتوں کے زائل ہونے کا خطرہ اور خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ نعمتیں مجھ سے چھین نہ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ چاروں نعمتیں انسان کے لیے جنت میں تیار کی ہیں، اور ان انعامات کے ذکر کا مقصد اہل عرب اور تمام انسانوں کو نیک اعمال کرنے پر آمادہ کرنا ہے، اور ان کے دل میں نیک اعمال کی ترغیب پیدا کرنا ہے کہ انسان کو رہنے کے لیے پاکیزہ اور وسیع مکان ملے گا، ہر نعمت سے وہ مزین ہوگا اور نعمتیں بھی وسیع ہوں گی، دل بہلانے کو بیویاں ہوں گی، اور وہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ تو کیا جنت کے حصول اور اس کی نعمتوں کو پانے کے لیے دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، یا خالی کلمہ پڑھ لیا تو بھی یہ نعمتیں مل جائیں گی؟ قرآن مجید نے دونوں چیزوں کو اکثر مقامات پر اکٹھا ہی ذکر فرمایا ہے، اور ایمان کے ساتھ نیک عمل کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا، اور نیک عمل کو بھی ایمان کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال دیکھتے ہیں، جیسے کہ ایک مکان کی ایک بنیاد ہے اور ایک اس کے اوپر استعمال ہونے والا میٹیریل ہے جس سے چھت اور کمرے اور دیگر چیزیں بنتی ہیں۔ اگر بنیاد اور جگہ موجود نہ ہو تو ہوا کے اندر مکان کی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اسی طریقے سے اگر جگہ ہو لیکن مکان بنانے کے لیے اس کے پاس سامان نہ ہو تو بھی اس جگہ کی افادیت اور اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو انسان کو حفاظت بھی، سکون بھی، طمانینت بھی، عزت بھی، آبرو بھی، وقار بھی مل جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان جب ایمان لے آیا تو اس کے بعد نیک اعمال کرتا ہے، گویا کہ اس نے جنت کی جگہ خرید لی ہے۔ ایمان لے آیا گویا کہ اس نے بنیاد رکھ دی ہے اور جگہ لے لی ہے، اب اس کے اوپر نیک اعمال کی عمارت تعمیر کرنی ہے۔ جب سامان نہیں ہوگا، کوشش نہیں کرے گا تو گھر تعمیر نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ایمان لانے کے بعد جب تک نیک اعمال نہیں کرے گا اس کو جنت کے فائدے اور نعمتیں صحیح معنوں میں نصیب نہیں ہوں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال النبی علیہ السلام، فرمائے اور دل سے جس بندے نے یہ گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے ایمان ہی کافی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک جنت میں داخلے کے لیے ایمان ضروری ہے، لیکن محض ایمان لے آنا یہ نہیں بیان کیا گیا ہے کہ جو محض ایمان لے آیا اس کو جنت اور ساری نعمتیں مل جائیں گی۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہوا اس کو بالآخر ضرور جنت میں جانا ہے، البتہ اس نے جو کوتاہیاں کی ہیں، جو برے اعمال کیے ہیں اور توبہ کیے بغیر مر گیا ہے، ان اعمال کی سزا کاٹنی ہے اور کاٹ کے جنت میں چلے جانا ہے۔ اب اس بندے نے ایمان کی بدولت جنت میں چلے جانا ہے، لیکن اعمال صالحہ نہ ہونے کی وجہ سے فوری طور پہ جنت میں نہیں جائے گا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فوری طور پہ جنت میں جانے کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ دونوں لازمی ہیں، اور صرف ایمان لے آنا جنت میں داخلے کا سبب تو ہے، لیکن جو انسان نے بدعمالیاں کی ہیں اس کی سزا کاٹنے کے
کے بعد انسان جنت میں جائے گا۔ اور چونکہ یہ مقام مدح ہے، جنتی کی تعریف کی جا رہی ہے اور اس کو ترغیب دی جا رہی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے جنت اور اس کی نعمتوں کے ساتھ اعمال صالحہ کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے، اس لیے اعمال صالحہ کا بجا لانا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان اعمال صالحہ کی بنا پہ جنت میں جائے گا یا اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا؟ کہ جنت میں تو انسان اللہ کے فضل سے ہی جائے گا، لیکن اعمال صالحہ کی توفیق مل جانا یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت کے لیے ایک مثال دیکھتے ہیں۔ ایک شخص حج پہ جانا چاہتا ہے، اس شخص کے پاس مال و دولت بھی ہے، اس شخص کے پاس ہر نعمت موجود ہے، لیکن اس کے پاس تندرستی نہیں ہے اور وہ سفر نہیں کر سکتا۔ اب مال و دولت بھی ہے، سب کچھ چیزیں موجود ہیں، لیکن صحت نہ ہونے کی وجہ سے، سفر نہ کر سکنے کی وجہ سے حج کرنے کی دولت سے بندہ محروم ہوگا۔ ایسے ہی جس شخص نے جنت میں جانا ہے، اس کے لیے ایمان کے بعد اعمال صالحہ بجا لانا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد اعمال صالحہ بجا لانا ضروری ہے، جس طرح ایک حاجی کے لیے استطاعت ضروری ہے کہ اس کے پاس زیادہ سفر بھی ہو، صحت بھی ہو، خطرہ بھی نہ ہو اور وہ عذر سے بھی پاک ہو، اور اس کے ساتھ اصل چیز اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت بھی ہے، صحت بھی ہے، سفر کرنے کی صلاحیت بھی ہے، لیکن ان کے اوپر اللہ کی طرف سے قبولیت نہیں ہے، اللہ کا فضل نہیں ہے اور وہ حج کرنے کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ ایسے ہی حج ہوتا تو اللہ کی توفیق اور فضل سے ہے، لیکن اس کے لیے جو ظاہری اسباب ہیں، انسان سفر کر سکتا ہو، اس کے پاس زیادہ سفر ہو، صحت ہو، سلامتی ہو، عافیت ہو، یہ اس کے ظاہری اسباب میں سے ہیں۔ جب تک یہ نہیں ہوں گے، جب تک کہ بندہ حج نہیں کر پائے گا، تو یوں کہہ لیجئے اللہ کریم کا فضل ہوا تو اس کو زیادہ سفر بھی مل گیا، استطاعت بھی اس کو نصیب ہو گئی اور حفاظت بھی اس بندے کو نصیب ہو گئی، سلامتی بھی نصیب ہو گئی۔ اب صحت کا مل جانا، زیادہ سفر کا مل جانا، راستے کا محفوظ ہو جانا، اللہ کی سب توفیق ہے۔ ایسے ہی انسان نے جنت میں اللہ کے فضل سے جانا ہے، لیکن اعمال صالحہ کی توفیق مل جانا، نیک عادات ہو جانا، اخلاق کا اچھے ہو جانا، سوچ پاکیزہ ہو جانا، یہ جو ظاہری اسباب ہیں یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہیں۔ گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں داخلے کے لیے جس طرح ایمان اللہ کا فضل ہے، اسی طریقے سے اعمال صالحہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ تاہم اس سارے عمل کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے فضل سے ہے، کیونکہ اعمال صالحہ کی توفیق بھی اللہ کا فضل ہے۔ تو جو کہ سارا کچھ اللہ کا فضل ہے، اس لیے سارے پروسیجر کو ایک جملے میں آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس کی مثال ایک اور دیکھتے ہیں۔ کسی شخص نے تالا کھولنا ہے، لاک کو ان لاک کرنے کے لیے اس کے پاس ایک کی موجود ہے، ایک چابی موجود ہے۔ اگر وہ چابی اس میں نہیں لگاتا تو تالا کھل نہیں پائے گا۔ اگر وہ شخص یہی کہتا رہے اللہ کے فضل سے تالا کھل جائے گا، تو کبھی بھی تالا نہیں کھلے گا، اس لیے کہ تالے کو چابی لگانے کی توفیق اللہ کا فضل تھا، جو کہ اس کو فضل نصیب نہیں ہوا۔ اب وہ چابی تو لگا نہیں رہا، لیکن خالی یہی گردان پڑی جا رہا ہے کہ اللہ کے فضل سے تالا کھل جائے گا۔ اللہ کا فضل تو یہ ہے کہ اس کو چابی لگانے کی توفیق مل جائے اور چابی لگانے کے بعد تالا کھل جائے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اسی طریقے سے جنت میں داخلہ اللہ کے فضل سے ہے، اور اس فضل میں سے ہی اعمال صالحہ کی توفیق ہے، نیک اعمال کی توفیق ہے، ورنہ محض ایمان لانے سے ایک اللہ کا فضل ہوا ہے۔ ابھی اللہ کا فضل مزید ہوتا تو بغیر تکلیف اٹھائے جنت میں چلے جاتا، لیکن دوسرے فضل کا جو اس کو دنیا میں نصیب نہیں ہو سکا، وہ اپنی کوتاہیوں کی پاکی اور طہارت کے لیے دوزخ کا چکر لگائے گا، اور جب وہ پاک ہو جائے گا، جتنی دیر اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر اعمال صالحہ اللہ کا فضل ہے اور جنت میں داخلے کا سبب ہے، تو پھر کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اعمال صالحہ کرنے کے باوجود جنت سے محروم رہیں گے، جن کا ذکر احادیث کے اندر آتا ہے یا قرآن کے اندر آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اعمال صالحہ بجا لائے وہ اللہ کا فضل تھا، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے فضل کی اور بھی جہتیں تھیں کہ اس کی نیت بھی درست ہوتی، اس کے دل کے اندر ریاکاری کا خوف نہ ہوتا، ریاکاری کی امید اور ریاکاری کا جذبہ نہ ہوتا۔ یہ بھی سارے اللہ کے فضل کے پہلو ہیں۔ تو ہم ایک پہلو کو لے لیں کہ نیک عمل تو اس نے کر لیا ہے، لیکن نیک عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، نیت بد ہے، ریاکاری مقصود ہے، تو اللہ کا کامل فضل اس بندے کو نصیب نہیں ہوا۔ اللہ کے فضل کی بہت ساری جہتوں میں سے یہ بھی ہے اس کا ایمان، اس کی نیت، اس کا ارادہ درست ہو، اخلاص اس کے اندر ہو، رضا الہی اس کے مقصود ہو۔ یہ سارے اللہ کے فضل کی مختلف جہتیں ہیں۔ اللہ سے انسان کو مکمل فضل کا سوال مانگنا چاہیے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنا کامل اور مکمل فضل نصیب فرمائے کہ نیت بھی درست ہو اور اخلاص بھی ہو اور نیک
نیک اعمال بھی بجا لائیں اور صحیح طریق سے بجا لائیں اور ایمان کی سلامتی بھی نصیب ہو اور اللہ اس کو قبولیت بھی عطا فرما دے اور اس کے اندر ہمیں اخلاص بھی نصیب فرما دے، آمین۔ سوال یہ ہے کیا نیک اعمال کرنے کے بعد ضائع بھی ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں، نیک اعمال جس طرح کیے جاتے ہیں ضائع بھی ہو جاتے ہیں، بلکہ شیطان تو ہر وقت اسی فکر میں رہتا ہے کہ انسان نے جو نیک عمل کر لیا ہے اس کو کس طریقے سے ضائع کیا جائے۔ تو انسان کو اللہ کے اس فضل کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اعمال صالحہ بجا لانے کے بعد اس کی رعایت کرنی چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محض اللہ کے فضل سے انسان کی بخشش ہوگی، اس بات کے اندر کس قدر حقیقت ہے؟ اس بات کے اندر بالکل حقیقت ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو تھوڑی سی سوچ و بچار کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ انسان اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں جائے گا تو سوال یہ ہے کہ انسان کو نیک اعمال کی توفیق کس نے دی ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے دی ہے نیک اعمال کی توفیق تو پھر یہ تو اللہ کا فضل ہوا، تو انسان تو محض اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے، انسان جو بھی نیک اعمال کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی بدولت کرتا ہے۔ اس کے پاس آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہے، سلامتی ہے، صحت ہے، عافیت ہے، دولت ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ انسان جب پیدا ہوا اس سے لے کر اس کے مرنے کے آخری سانس تک کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس لمحے کے اندر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال نہ کیا ہو۔ جب وہ ساری چیزیں اللہ کی استعمال کر رہا ہے تو پھر اس کے اندر انسان کا کیا کمال ہے یا انسان کے اس کے اندر کیا بڑائی ہے؟ لہٰذا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ محض اللہ کے فضل سے ہم جنت میں جائیں گے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کو بھی اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اس پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، میں بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا۔ وجہ یہی ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ کی نعمتیں کھا کے کرتا ہے، اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، تو یہ محض اللہ کی توفیق ہے، محض اللہ کا کرم ہے، محض اللہ کا فضل ہے جس کی وجہ سے انسان اعمال صالحہ بجا لاتا ہے۔ لیکن اس کو غلط رنگ بھی نہ دیا جائے کہ محض جب ساری چیزیں اللہ کے فضل سے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اللہ کا فضل ہوگا تو نیک اعمال کر لیں گے، اللہ کا فضل نہیں ہوگا تو نیک اعمال نہیں کریں گے۔ یہ بدنیتی کے اندر مبنی جملہ ہے، اس لیے کہ اعمال صالحہ اللہ اس کو توفیق دیتا ہے جس کے دل میں طلب ہو، جس کے دل میں نیک اعمال کی محبت ہو، اللہ کا خوف پیش نظر ہو، نیت اس کی درست ہو، یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر اللہ کے فضل کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح پھل کے اندر مٹھاس آنے کے لیے اس کا پکنا ضروری ہے، جب تک پکے گا نہیں اس کے اندر مٹھاس نہیں آئے گی۔ اگرچہ پھل ہے، کچا ہے، کڑوا ہے، اس کے اندر کوئی شیریں پن نہیں ہے، مٹھاس نہیں ہے، ایسے ہی اللہ کا فضل جو مٹھاس ہے وہ طلب کی وجہ سے آئے گا، محنت اور جوہد اور اس کے لیے تگ و دو کرنا اور اس کے لیے دل میں حسرت رکھنا اور اس کی طلب رکھنا اور اس کے لیے دل میں شوق رکھنا، اس شوق کی وجہ سے انسان کو نصیب ہوتا ہے، اور شوق خود بھی اللہ کا فضل ہے۔ اسی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ محض اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے انسان جنت میں جائے گا۔ انسان محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں جائے گا۔ اس بات کی وضاحت کے لیے حدیث کے اندر ایک واقعہ پرانی امتوں میں سے کسی شخص کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک شخص نے 500 سال زندگی پائی اور اس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا، وہ دریا یا سمندر کے کنارے جا کے آباد ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کھانے پینے کا وہی انتظام کر دیا۔ وہ صبح سے شام تک اللہ کی عبادت اور بندگی میں مشغول رہتا۔ 500 سال کا وقت گزر گیا اور اس نے ایک بھی گناہ نہیں کیا۔ اس کی موت کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف فرشتے کو بھیجا، جو پوچھو اس کے دل میں کوئی حسرت ہے تو اس کو پورا کر دیا جائے۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا ہاں میرے دل میں ایک ہی حسرت ہے کہ جب میں سجدے کے اندر سر رکھوں تو میری روح پرواز کر جائے۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ اب وہ سجدے کی حالت کے اندر ہی دنیا سے چلا گیا۔ بروز حشر جب اٹھایا جائے گا، حساب کی باری آئے گی، محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس شخص کے حساب و کتاب کی باری آئے گی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس میرے بندے کو میرے فضل اور میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دو۔ اس بندے کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ میں نے 500 سال اللہ کی عبادت کی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، تو میرے اعمال کہاں چلے گئے؟ وہ اللہ کے حضور عرض گزاری کرے گا یا اللہ میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں داخلہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا اس بندے کو میرے فضل اور رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے۔ جب 2 سے 3 بار یہ معاملہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے ساری زندگی کی نیکیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اس کی آنکھ کو ڈال دیا جائے، اور ہوگا یہ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت آنکھ اس قدر قیمتی ہوگی
ہوگی یہ ساری نیکیاں اس آنکھ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرے گا، معاف کر دیا جائے تو پھر اللہ اپنے فضل سے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اب سبق یہ مل گیا کہ انسان کو اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ اگر ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اس کے اندر انسان کا کیا کمال ہے؟ یہ تو اللہ کی توفیق اور اس کا فضل ہے کہ اللہ نے اس کو ساری نعمتیں دنیا میں عطا فرما دی ہیں۔ اگر وہ نعمتوں کا صرف شکر بھی ادا کرے اور بندگی کو بجا لائے تو ساری زندگی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ وہ عبادت اور بندگی کی بات کرے۔ اس بنا پہ کہا جاتا ہے کہ انسان محض اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوگا، اور اعمال صالحہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ نیک نشتی اخلاق حسنہ، انسان کا شکر گزار بندہ بن جانا، نیک بن جانا، اچھے جذبات کا حامل ہو جانا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ ہمیں اپنا فضل عظیم عطا فرمائے بجاہ النبی الامین۔